إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام میں مشورہ کرنے کی اہمیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیسے کیسے مشورے کیے اور اللہ تعالیٰ نے باہمی مشاورت کا کیوں حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے چند الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے مشورہ ہے، ایسے ہی شورا ہے، یعنی مطلب رائے دینا، مشورہ دینا، اور مشاورہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشورہ کرنا، اور ایسے ہی استشارہ ہے کسی سے رائے لینا یا کسی سے مشورہ لینا۔ مشورے کی اہمیت کو تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کی عقل، غور و فکر، تدبر اور ان میں جو صفات ہیں، ان کا جو تجربہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب ایک جیسا نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف سوچ اور مختلف تجربہ اور ہر بندے کو مختلف ذہن عطا فرمایا ہے، تو جتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ ذہین زیادہ ہوتا ہے، اس قدر ہی وہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کے اندر کچھ لوگ مہارت رکھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے۔ اور کوئی بھی انسان اس کی اہمیت کا منکر نہیں ہے، کیونکہ تمام علمی طبقے، دانشور لوگ ابتدا سے آج تک وہ اس کی اہمیت کے قائل ہیں اور ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام میں مشورہ کر لیا جائے، مشاورت کر لی جائے، ہمیشہ اس میں نقصانات بہت کم ہوتے ہیں اور فوائد زیادہ سے زیادہ انسان حاصل کرتا ہے۔
اب اس میں ایک تھوڑی سی چیز غور کرنے والی ہے. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ بھی تو مشورہ ہی ہے ایک قسم کا، جبکہ جمہوریت میں اور مشورے میں بہت بڑا واضح فرق ہے. مثال کے طور پہ ہم خلفائے راشدین کی اگر مثال لیں تو حضرت ابو بکر تھے یا حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم تھے. جب ان کو کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ مجلس شورا بلاتے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا اور اس مسئلے میں اگر مجلس میں مثال کے طور پہ 30 لوگ ہیں تو 25 نے یا 16-17 لوگوں نے ایک مشورہ دیا تو اس کو قانون بنا دیا جائے، ایسا تو نہیں تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بالفرض 30 کے 30 ہی لوگوں نے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو پھر امیر المومنین دیکھتے تھے کہ کیا شرعی اعتبار سے اور فوائد کے اعتبار سے یہ صحیح ہے تو کر لیتے، اگر نہیں صحیح تو امیر کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ 30 کی باتوں کو ہی ریجیکٹ کر دے. لیکن جمہوریت میں کیا ہے کہ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں اگر 100 کی تعداد ہے تو جب ادھر کوئی قانون یا کوئی بل جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے منظور کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 51 کی رائے لیں گے، ان کا مشورہ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو نافذ کر دیں گے. تو اس لیے یہ مشورہ نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے. اگر جمہور کہیں گے کہ یہ فلاں قانون ایسے ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، جیسے بھی ہو، جب کثرت رائے سے وہ پاس ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو قانون بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قوانین بنانا اور اس پہ خوش رہنا اور لوگوں میں رائج کرنا یہ تو شرک ہے. تو اس لیے یہ بڑا فرق ہے جمہوریت میں اور مشورے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ کریں، کسی کی رائے لیں، تو کیا شرعی معاملات میں بھی لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی شریعت کا معاملہ ہے تو ہم 10-20 لوگوں کو یا 1-2 لوگوں کو بلائیں اور کہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ مشاورت کرنی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے یا رکوع کیسے کرنا ہے، تو جو وہ مشورہ دے وہ ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں لے سکتے. شرعی طور پہ جب ہم کسی سے مشورہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے دلائل لیں گے، کیونکہ شرعی طور پہ کسی کی رائے کو لینا اور بغیر دلائل کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ تو حرام ہے. شرعی طور پہ شرعی مسائل میں، احکام میں، عقائد و نظریات میں کسی سے رائے لینا کہ تم اپنی رائے دو اس بارے میں اور وہ رائے دے اور پھر اس کو مان لینا جبکہ دلائل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ حرام ہے. یعنی شریعت کے معاملات میں ہم کسی سے مشورہ اور رائے نہیں لے سکتے، دلائل لے سکتے ہیں. اور یہی تقلید ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، کیونکہ جو لوگ تقلید کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر تمام مسائل میں، فروعات میں ان کی جو رائے ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جتنے دلائل ہوں، کچھ بھی ہو، تو وہ اس کا ہی احترام کرتے ہیں اور اسی کو ہی مانتے ہیں، دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی تو تقلید ہے.
تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں ہم کسی سے رائے یا مشورہ نہیں لے سکتے، دلائل لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر شرعی طور پہ کسی کی رائے کو ہم لے کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ تقلید ہے اور یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ ایسی چیز کی پیروی مت کرو جس کے تمہارے پاس دلائل اور علم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ بنی اسرائیل والوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا رب بنایا تھا انہوں نے؟ کہ اللہ کی شریعت اور دین کے مقابلے میں انہوں نے جو اپنے علماء تھے اور ان کے اپنے پیر تھے، ان کی جو آراء تھی، ان کے جو مشورے تھے، ان کا جو بنایا ہوا دین تھا، اس کو قبول کیا، اور جو ان کی شریعت تھی، جو دلائل تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح حقیقت بیان فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ دین کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں دلائل طلب کیے جائیں گے۔ ہاتو برہانکم، کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا مشورہ مانا جائے، جو تم کہہ رہے ہو وہ قبول کر لیا جائے اور اس کے مطابق کیا جائے، تو ہاتو برہانکم، دلیل لے آؤ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو، لیکن بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ پوچھو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے جو مشورہ لینا ہے اگر دین کے بارے میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ دلائل لینے، علماء سے رابطہ کرنا کہ ہمیں کچھ دلائل دے دو اس معاملے میں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اصل ان میں مشورہ کرنا ہے، اس میں ہم رائے لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے کاروباری معاملات ہیں کہ کاروبار زیادہ کیسے ہو سکتا ہے، نقصانات کم کیسے ہو سکتے ہیں، یا جیسے جنگی معاملات ہوتے تھے، جنگی چالیں ہوتی تھی، اور ایسے ہی کس ٹائم اٹیک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کس جگہ سے کرنا ہے، یا پھر امیر المومنین مشورہ کرتے ہوتے تھے کہ اب فلاں جگہ پہ لشکر بھیجنا ہے، یا اب یہ معاملہ ہے فلاں لوگوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مشورہ۔ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی دکان بنانی ہے، کوئی پلاٹس خریدنے ہیں، یا کچھ، تو ایسے لوگوں سے جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان سے مشورہ۔ اور اس میں بھی سب سے بڑا مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں میں نماز استخارہ ہے۔ استخارہ بھی تو ایک مشورہ ہے نا، جو ہر بندہ اللہ سے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ کچھ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر یا کچھ آن لائن وہ کیا کرتے، استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ استخارے کی آڑ میں غیب کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ غیب تو کسی کو نہیں ہے۔ کہتے جی ہم سے استخارہ کرواؤ، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس دن تم نے سفر کرنا ہے، اس دن نہیں کرنا، شادی ادھر کرو نہ کرو فلاں، اس کے ساتھ وہ کہانت کو، علم نجوم کو ملاتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ جبکہ استخارہ کیا ہے؟ سادی سی بات، آپ نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد دعا استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یعنی یہ دعا پڑھو، بس بات ختم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ کرو، پھر اس کے بعد سونا ضروری ہے، پھر خواب کا آنا ضروری ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کام پہ، کوئی ہمیں ضرورت ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا یاد کروایا استخارے کا، اور یہ نماز اور یہ دعا اتنی یاد کروائی کہ ہر معاملے میں ہم استخارہ کرتے تھے۔ ہم ایسے یاد کرتے تھے جیسے قرآن کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، کہیں تم کام پہ جا رہے ہو، رستے میں 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو اور جاؤ۔ اگر
آپ کے لیے اچھا ہوا ہو جائے گا، اچھا نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں نفرت آ جائے گی، یا کوئی رکاوٹ بن جائے گی، یا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ وہ کام ختم ہو جائے گا۔ اس میں نہ کوئی سونے کی شرط ہے، نہ کوئی خواب کی شرط ہے، نہ کوئی غیب کی خبر آنے کی شرط، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے مشورہ ہے۔ آپ نے دکان بنانی، استخارہ کریں، رشتہ کرنا ہے استخارہ کریں، کاروبار کرنا ہے استخارہ کریں، کہیں جانا ہے استخارہ، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جتنے بھی معاملات ہیں آپ استخارہ کریں اور اس کے بعد وہ شروع کریں۔ تو یہ اللہ سے مشورہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپس میں بھی مشورے کر سکتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ میں قرآن سے آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں پہلی قوموں میں مشورہ کرنے کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ نے سورۃ الشورى نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں، اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، اور بہت خیر رکھی ہے اللہ نے اس میں۔ بندہ بڑے بڑے شر سے، بڑے بڑے نقصانات سے، بڑے بڑے فساد سے بچ جاتا ہے مشورہ کرنے سے۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو وہ خط دے کر بھیجا ملکہ سبا کے پاس، سبا بستی میں، تو جب ادھر لے گئے اور ہدہد نے وہ خط اوپر سے ان کے اوپر ڈالا، ان کے اوپر پھینکا، اب وہ عورت ہے جو ان کی حکمران ہے۔ اچھا، عورت ہے، خط اس نے جا کے اس ہدہد پرندے نے ادھر جا کے ان کو خط دیا، ادھر پھینکا۔ اب عورت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، مجھے مشورہ دو، تمہاری موجودگی میں اپنی طرف سے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ خط کسی نے بھیجا ہے اور اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کے خلاف کر رہے ہو، انبیاء کے خلاف کر رہے ہو، اور جو یہ عورت کی حکمرانی ہے، اور یہ سب کچھ ختم کرو، تو تم مجھے مشورہ دو، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو اس کے مشیر تھے، وہ سبا بستی کی جو نگران تھی، عورت حکمران تھی، اس کے جو مشیر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوہ، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بڑے جنگجو ہیں، ہم تو بڑے لڑائی کرنے والے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑائی بھی اچھی کرتے ہیں، جنگجو بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لڑائی کا طریقہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، بس ہم نے آپ پہ چھوڑا، آپ کی انتظار ہے کہ آپ جو ہمیں حکم صادر فرمائیں گی ہم وہ کر گزریں گے۔ اب وہ ہے تو عورت، لیکن اس کو پتا تھا کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ پرندے بھی اس کے تابع ہیں، اور پرندے خط لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے لڑائی کرنے کی؟ کیا ہم ان سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عقل مندی ہے نا، بے وقوفی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کسی بستی پہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے، اور ادھر امن ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہوتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے لڑائی کرنے کی؟ ہم اس کو کسی اور طریقے سے حل کرتے۔ اور پھر آگے یہ پورا قصہ ہے کہ اس نے کچھ تحفے تحائف بھیجے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے تحفے لیتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ان سے بہت درجے بہتر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ اپنے تحفے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے تحفے تحائف کی، اور تمہاری چیزوں کی، اور تمہارے مال و دولت کی۔
تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ عورت ان کی حکمران تھی، اور وہ جب بھی اس کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو وہ فوراً لوگوں کو بلا کے ان سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ اس لیے اسلام نے عورت کی حکمرانی سے بھی منع کیا ہے، اور وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی حکمران عورت ہو۔ دوسری مثال پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 43 میں وقال الملأ انی ارى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وآخر یابسات۔ جب عزیز مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، سٹے ہیں، وآخر یابسات، اور 7 خشک سٹے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھا عزیز مصر نے۔ اب دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس نے بلایا اپنے مشیروں کو اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے مشورہ دو، مجھے تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو بتاؤ، یہ خواب میں نے دیکھی ہے، کیا ہے اس کا، کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ جو ان کا مشیر تھا، وہی جو قید سے نکلا تھا، اور حضرت یوسف نے جن کو دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اس کو یاد آیا حضرت یوسف کا، پھر وہ دوبارہ ادھر گیا، اور وہ سارا آگے لمبا قصہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی مثال دی ہے کہ اس کو کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ فوراً بلاتا اپنے حواریوں کو، ان سے مشورہ کرتا تھا کہ میں کیا کروں اس بارے میں۔ اور یہ تو چند مثالیں ہیں نا، پہلے جتنے بھی گزرے ہیں، کوئی بادشاہ تھے یا کوئی بڑے تھے یا چھوٹے تھے یا جیسے بھی تھے، ہمیشہ انہوں نے مشوروں کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، بغیر مشورے کے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تیسری مثال پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 34 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات دکھائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کا جو دور تھا وہ اس میں جادو بڑا مشہور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے اور بہت کچھ کرتب دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ ان سے بھی اچھے اور زبردست اور بڑے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیشہ جس دور میں جس قوم کے پاس کوئی نبی جائے اور ان کے پاس جو چیز مشہور ہو، اللہ تعالیٰ اس نبی کو معجزات میں وہ عطا فرما دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں اپنا آپ نہ دکھائیں اور وہ بڑے نہ بن جائیں، وہ انبیاء کی دعوت کو معجزات کے ذریعے قبول کر لیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر جا کے معجزات دکھائے تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اس کے جو گرد و نواح اس کے مشیر تھے نا، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ جو معجزات دکھا رہا ہے نا یہ جادو ہے، سارا جادوگر ہے، اور جادو کے ذریعے یہ تمہیں بہکانا چاہتا ہے، پھسلانا چاہتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ یہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے تمہارے علاقے سے، تمہاری زمین سے، تمہارے گھروں سے، یہ تمہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے، تمہیں یہ ادھر سے بھگانا چاہتا ہے، اور یہ ادھر کا قبضہ اور حکومت اور کنٹرول چاہتا ہے۔ تو مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک دن مقرر کرو اور سارے علاقے کے جادوگروں کو بلاؤ اور پھر اس کا مقابلہ کرو، اور پھر انہوں نے سب کچھ کیا، اور کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون۔ انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ فرعون نے بھی جب یہ
معاملہ اس کے ساتھ بنا تو سب سے پہلے اس نے مشورہ کیا اپنے مشیروں کے ساتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو، آج کے دور کے بھی اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مشورہ کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پھر کسی کے اوپر تمہارا مشورہ ہو جائے، تم پختہ ارادہ کر لو کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی توکل کا اجر، اللہ پر بھروسہ کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی الفت۔ اور ایسے ہی پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی ایمان لائے، اپنے عقائد کو ٹھیک کیا، کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد واقام الصلاۃ، اور نمازی بن گئے، نماز قائم کی، اللہ کے حکم کو مانا، نماز قائم کی، یعنی نمازی بن گئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ہے آپس میں مشورہ کر کے کرنا، کچھ بھی کرنا ہے تو مشورہ کرنا ان کا کام ہے آپس میں۔ اب دیکھ لیں مشورے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ایمان اور نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں مشورے نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں میں ہی کافی ہوں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے مشورہ نہیں کرتے، حالانکہ اولاد بڑی ہے، عقل مند ہے، نہیں کرتے۔ وہ اپنے دوستوں سے مشورہ نہیں کرتے، بھائی بھائیوں سے مشورہ نہیں کرتا، ماں بیٹی سے مشورہ نہیں کرتی، بیٹا باپ سے مشورہ نہیں کرتا، اپنے اپنے سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشانیاں، نقصانات، مصائب، تکالیف۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ حکمن ہمیں فرمایا ہے کہ تم مشورے کیا کرو، مومن، نمازی، اور تیسرے نمبر پہ آپس میں مشورہ کرنا۔ تین چیزیں ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں، اور ایمان کے ساتھ نماز، نماز کے ساتھ مشورہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معاملہ ہوتا تو اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کتنے ہی معاملات تھے جن میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1779، مسند احمد حدیث نمبر 13703، عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغہ اقبال ابی سفیان قال فتقلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فعارض عنہ ثم تکلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فعارض عنہ فقام سعد بن عبادہ فقال ایانا ترید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اب مدینہ میں مہاجرین تھے اور انصار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت ابو سفیان آ رہے ہیں، قافلہ لے کے آ رہے ہیں تجارت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہی یہ خبر ملی حضرت ابو سفیان کے آنے کی، سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ کیا ہے؟ شاورہ، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔
اچھا جب مشورہ کرنے لگے، انصار بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں، تو اب کیا ہوا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بات کی کھڑے ہوئے۔ نمبر تو حضرت ابو بکر کا بنتا ہے، دوسرا عمر کا بنتا ہے، لیکن اس جگہ پہ چونکہ آپ انصار کے پاس آئے تھے، مدینہ میں آئے تھے، تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ والے ہمیں کچھ مشورے دیں، کیونکہ یہ ادھر رہتے ہیں، ہم جو مہاجرین ہیں ہم تو تیار ہیں، کچھ بھی کرنا پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، کوئی لڑائی کرنی پڑے، جہاد کچھ بھی کرنا پڑے، اصل مشورہ چاہتے تھے انصار ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کہیں گے، جو کہیں گے۔ فأعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، نہیں، آپ چاہ رہے تھے کہ انصار ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، انصار بھی اللہ نے ان کو بڑی جیسے ہمت اور طاقت دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی بڑی دی تھی، حوصلے بھی بڑے دیے تھے۔ اور یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن بد نصیبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے مکہ سے نکالا، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جگہ دی، اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان بھی تھا اور محبت بھی تھی جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ یحبون من حاجر الیہم ولا یجدوا فی انفسہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے سے بڑھ کر ان کو اہمیت دیتے ہوتے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر۔ یہ تھوڑا رتبہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ انصار کے رئیس تھے، بڑے تھے نا، یہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے ایانا ترید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کی چاہت ہے، آپ ہماری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں نا، تو سنیں، اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو سنیں ہمارے جذبات کیا ہیں اس بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں داخل کر دیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں، یعنی اس حد تک ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں مکہ والوں سے۔ یہ مت سمجھنا کہ انصار ڈر گئے، یہ مت سمجھنا کہ انصار نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ حکم کریں گے کہ جاؤ سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دو تو ہم دوڑا دیں گے، اور اگر آپ حکم کریں گے کہ ہم اپنے گھوڑوں کو غمات جگہ تک بھگائیں، بہت دور جگہ تھی، ہم ادھر بھی تیار ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اندھیرے میں، سویرے میں، گرمی میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، پریشانیوں میں، جس جس جگہ پہ آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں آزما لیں، ہم انصار مکمل طور پہ اپنی جان اور مال اور سب کچھ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ خوشی کی لہر آئی کہ اللہ نے مجھے کتنے اچھے ساتھی دیے ہیں، کتنے اچھے اصحاب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ اپنے رب کو ساتھ لے کے آپ لڑو ان سے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم وہ نہیں ہیں، مہاجرین بھی تیار ہیں، انصار بھی تیار ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا آپ کو جو مسئلہ بنا، آپ نے اپنے اصحاب کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ دوسرا مسئلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4757، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لما ذکر من شأنی وما علمت به قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فتشہد فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ
ثم قال اما بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بارے میں لوگوں نے تہمت لگائی، اور یہ وہ تہمت تھی جس کا میرے گمان تک، خیال تک میں بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب منافقین نے تہمت لگائی نا، جو واقعہ افک مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن اتارا. فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا معاملہ بنا، منافقین نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، وما علمت بھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد کی، شہادت پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر لوگوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میرے صحابہ جس بندے کے بارے میں یہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو اہل والے ہیں، میری جو بیوی ہے، وہ تو ایسی نہیں ہے جیسی یہ تہمت لگا رہے ہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے. اور فرمایا جس بندے کے بارے میں یہ تہمت لگا رہے ہیں، وہ بندہ اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ ولا يدخل بیتی قط الا وانا حاضر ولا غبت فی سفر الا غاب معی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، تو عائشہ تو اتنی اچھی ہے اور اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں. اور جس صحابی کے بارے میں یہ تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو اتنا اچھا ہے کہ میرے گھر میں وہ کبھی بھی نہیں آیا، وہ جب بھی آیا ہے میں موجود ہوں تو آیا ہے، اور جب بھی میں موجود نہیں ہوں، سفر میں ہوں، تو وہ ادھر میرے ساتھ ہے، وہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن میں بتایا سورہ نور میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بہتان ہے اور یہ سراسر الزام ہے، یہ منافقین کی طرف سے سب کچھ ہے اور یہ ان کی چالیں ہیں. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مشورے کے بغیر کچھ نہیں. اور یہی ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو بھی کرنا ہے وہ مشورے سے کرو. تیسری بات، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3745، سنن ابی داود حدیث نمبر 5128 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امین سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کسی بندے کو بلاتا ہوں کہ یار میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے کچھ، تو میں اس کو امین سمجھ کے مشورہ کر رہا ہوں، کیونکہ مشورے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ ہر ایرے غیرے سے اور بد دیانت بندے سے مشورہ نہ کرو. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جس سے کوئی مشورہ لے اس کو چاہیے کہ وہ امین ہونے کا کردار ادا کرے. یہ نہ ہو کہ میں نے کسی کو بلایا کہ یار آپ سے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نے جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. یا دوسرا، وہ امانت داری کے ساتھ مشورہ نہیں دے رہا، اس میں خیانت کر رہا ہے، غلط مشورہ دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی غلط مشورہ دینے والا جو ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. سنن نبی داود حدیث نمبر 3657 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشار علی اخیہ بامر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جب اپنے کسی بھائی سے کسی معاملے کے بارے میں، اپنے کسی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خان،
اور مشورہ دینے والے کو پتا ہے کہ اگر جو یہ مشورہ میں اس کو دے رہا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی مشورہ دوں تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. نہیں سمجھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے مشورہ کرتا ہے، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، یہ اس کو مشورہ جو دے رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ جو میں اس کو مشورہ دے رہا ہوں اس سے کئی گنا بہتر دوسرا مشورہ ہے جو اس نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا، جان کے نہیں دے رہا اس کو وہ مشورہ. تو فرمایا یہ بندہ خائن ہے، یہ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے. دوسرا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا یعنی کہ غلط مشورہ دینے والا خائن بندہ ہے، اور اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 100% اپنی ذہانت سے اور اپنے دماغ سے صحیح مشورہ دے اپنے مسلمان بھائی کو. یہ نہ ہو کہ دل سے وہ گندا ہو اور کہے کہ چلیں کوئی نہیں، اس نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے، جان بوجھ کے اس کو غلط مشورہ دے کہ یہ تباہی میں، بربادی اور ہلاکت اور نقصان میں چلا جائے. تو نقصان تو جو اللہ نے لکھا وہی ہونا ہے، لیکن شرعی طور پہ اسلام ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4217 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. مومن بندے کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے. اگر اپنے لیے غلط مشورہ پسند کرتا ہے، اگر اپنے لیے برا مشورہ نقصان والا پسند کرتا ہے تو دوسرے لیے کرے، لیکن اگر اپنے لیے غلط مشورہ پسند نہیں کرتا تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسی چیز پسند نہ کرے. یہ گناہ ہے، پھر مومن نہیں ہے یہ پھر اس کے اندر اور کئی چیزیں آ گئی ہیں جو اس کے ایمان کے ساتھ مل گئی ہیں. اور ایسے ہی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. رضاعت کے بارے میں جب کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی مطلقہ عورت جو ہے، اب اس عورت کے ذمے ہے کہ جو ان کا بچہ ہے اس کو 2 سال دودھ پلانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے پہلے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. آپس میں دونوں مشورہ کریں، دونوں کی رضامندی ہو، مشورہ ہو، اور پھر دودھ چھڑائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مقصد یہ آیت آپ کو بتانے کا کہ بیوی الگ ہے، خامد الگ ہے، وہ طلاق دے چکا ہے، وہ طلاق لے چکی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو آپس میں دونوں مشورہ کرو. یعنی اتنی اہمیت ہے مشورے کی کہ آپس میں الگ ہو چکے ہیں پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مشورہ کرو آپس میں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. صحابہ کرام کی بھی ایسے ہی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے جتنے گورنر تھے، جس علاقے میں جس جگہ پہ بار بار ان کو وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ مشورہ کرنا آپس میں، کوئی بھی معاملہ ہو تو مشورے کے بغیر مت کریں، مشورہ کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2219 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے وزٹ کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ کچھ مہاجرین اور انصار تھے، بڑے صحابہ تھے. تو چلتے چلتے سرغ مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ گورنر ملے، ادھر ان کی ملاقات کی ان سے. تو آپ کو پتا چلا کہ شام میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، وائرس جسے کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ ادھر نہ جائیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا؟
مہاجرین کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، پھر انصار کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، پھر اور لوگوں کو بلایا، یعنی کہ مختلف لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ میں شام کا سفر کروں یا واپس مدینہ چلا جاؤں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے فکر کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ پھر ہوا کیا، اس مشورے کے کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کے ساتھ بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں، آپ ادھر جائیں گے کوئی مسئلہ بن جائے گا، پھر پیچھے کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں اسلام میں، کیا ہوگا، یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان عندي من هذا علما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین جس بارے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں میرے پاس اس بارے میں دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ اب تو معاملہ ہی حل ہو گیا، اب تو ادھر مشورہ بنتا ہی نہیں ہے، جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی پھر تو مشورے ختم ہے، سناؤ کیا حدیث ہے۔ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم به بارض، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پہ کوئی وائرس، کوئی وبا آ گئی ہے، فلا تقدموا علیہ، پھر تم اس طرف نہ جاؤ، اور جب تم اس جگہ پہ ہو جہاں وبا یا کوئی چیز ہے پھر تم نے ادھر سے نکلنا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحمد اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم انصرف، حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس بارے میں مشورہ کر رہا تھا مجھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان مل گیا ہے، اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کسی سے مشورہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی سواری واپس موڑی اور واپس چلے گئے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی کوئی معاملہ ہوتا تو اس میں بار بار آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب مشورے کے آداب میں سے کچھ چیزیں ہیں جو غور کرنے والی ہیں کہ جب ہم کسی سے مشورہ کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عقل مند ہو، باضمیر ہو، اچھا ہو، مومن ہو، دین کے زیادہ قریب ہو، یا کم از کم جس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اس شعبے میں وہ مہارت رکھتا ہو، پھر اس سے مشورہ کیا جائے۔ اور دوسری بات وہی کہ وہ دیانت دار ہو، یعنی آپ کو صحیح مشورہ دے، یہ نہ ہو کہ آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں پتہ تو اس کو تھا، ہر چیز کے بارے میں مہارت تو رکھتا تھا لیکن وہ دل سے گندا تھا، وہ کسی کو صحیح مشورہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ مشورہ ہی وہ دیتا ہے کہ جس سے بندہ ڈوب جائے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرو۔ ایسے ہی تیسری بات، شریعت اسلامیہ کے بارے میں ہم کسی کی رائے نہیں لے سکتے، مشورہ نہیں لے سکتے، دلائل تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت کے معاملات میں ہم لوگوں سے مشورہ کرتے پھریں۔ ہاں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اس بارے میں کوئی دلائل، کوئی علم ہے تو مجھے بتائیں، نہیں تو میں علماء سے رابطہ کروں کیونکہ یہ میرا شرعی مسئلہ ہے اور اس کا میں حل چاہتا ہوں۔ اگر دنیا کے ہیں تو اس سے رائے لے لے۔ اور ایسے ہی اجتماعی امور میں اگر ہم نے مشاورت کرنی ہو، اجتماعی امور سمجھتے ہیں نا، چند لوگوں کے امور ہوں، یعنی جیسے کسی ملک کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ اجتماعی امور میں مشورہ کرتا ہے کہ اس ملک کا فائدہ کس میں ہے، نقصان، یا کوئی کسی محلے کا بڑا ہو یا کسی گاؤں کا بڑا ہو یا کسی شہر کا بڑا ہو، تو اجتماعی امور میں جو مشورے کیے جاتے ہیں اس میں یہ آداب ہے کہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھ کے مشورہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماعی امور میں مشورہ ہو اور اس میں ذاتی مفاد ہو بندے کا اپنا، تو وہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بڑا اپنے ماتحت سے مشورہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ تکبر اور غرور شروع کر دیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، ان کو کچھ سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، اس لیے ان سے مشورہ لے رہا ہے اور ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آخری بات، اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 100% صحیح مشورہ دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2369 میں حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا چلیں جب ہمارے پاس غلام آئے تو پھر آنا، ہم آپ کو غلام دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے کہیں سے، تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 غلام ہیں میرے پاس، تو ان میں سے جو لینا ہے لے لو۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پہ چھوڑا، آپ مجھے دیں جو اچھا ہے وہ دے دیں۔ یعنی کہنے لگے کہ آپ مجھے دیں، میں نے آپ پہ چھوڑا۔ اب اس بات سے کیا اشارہ ہے کہ میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ لے لو، میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی دونوں میں سے جو نیک تھا اس کو اہمیت دی، اور آپ نے آگے فرمایا کہ کیونکہ تو نے میرے اوپر ڈال دیا تھا، مجھ سے مشورہ لے رہا تھا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے وہ غلام دوں جو دونوں میں سے اچھا اور نیک ہے۔ اور ساتھ آپ نے وصیت فرمائی کہ اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت نیک ہے، نمازی ہے، مومن ہے۔ اچھا، حضرت ابو الہیثم نے وہ غلام لیا، گھر لے گئے، اپنی بیوی کو جا کے یہ سارا واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بیوی بھی بہت سمجھدار اور صحیح اللہ کی بندی تھی، اس نے کہا ابو الہیثم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ وصیت فرمائی ہے نا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو اس سے بڑا اچھا سلوک اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہم اس کو آزاد کر دیں۔ سبحان اللہ، اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا اتنا احترام کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو الہیثم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے دونوں میں سے دیں، کون سا دیتے ہیں، تو پھر آپ نے جو ان دونوں میں سے اچھا تھا وہ دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو ہم اچھے سے اچھا جو اس کے لیے بہت بہتر ہو وہ اس کو مشورہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔